زکوٰۃ آدمی جب دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے اپنا پیسہ دوسرے کو دیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اسی غریب کا پیسہ اپنی جگہ سے اپنی طرف سے لے کر اس کو ادا کیا ہے۔ جیسے آتا ہے تؤخذ من اغنیائہم، غریب جو امیر ہیں، امت کے امیر، ان سے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے۔ وترد الی فقرائہم، اور اس میں رہنے والے جو فقیر ہیں ان کو لوٹا دی جاتی ہے وہ۔ اب لوٹانے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس امیر کا پیسہ نہیں ہوتا۔ لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ غریب کا تھا، غریب کو دے دیا۔ آدمی لوٹاتا ہے وہی چیز ہے جو کسی کی ہوتی ہے، تو 2.5% جو پیسہ ہے، جو مال ہے، جتنا بھی بنے گا وہ آپ کے پاس ہے، وہ غریبوں تک پہنچانا ہے۔ تو کوئی احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی ادائیگی ہے۔ اب اسی پر اگر ہم نے بس کیا، اس کے علاوہ ہم نے اپنے مال سے پیسہ خرچ نہیں کیا، یا کسی بھی طرح دوسروں کے مدد میں نہیں آیا، ہم نصرت ہماری طرف سے نہیں ہو پائی۔ نصرت کے جو بھی طریقے ہیں، ایک طریقہ ہے پیسوں سے کیا جائے، ضروری نہیں ہے ہر آدمی کے پاس پیسہ ہو، یا ایک آدمی پیسہ رکھتا ہے مگر اس کو اپنی ضروریات ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے، اپنی اداؤں سے اس کی مدد کرے، اس کی نصرت کرے، یا یہ کہ کوئی ایسی بات نہ کہے کہ جس کی وجہ سے نقصان ہو امت کا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے یا تو پیسوں سے مدد، یا تو زبان سے، یا تو یہ کہ تم کچھ نہیں کرنا چاہتے ہو تو خاموش رہو۔ کیا رہو؟ خاموش رہنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر تم فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے دوسرے کو، کم از کم آپ کی وجہ سے نقصان بھی نہیں ہوگا۔ یہ گویا کہ خاموش رہنا بھی ایک نصرت ہو گئی۔ ادھر سے ہے خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان دنیا کا وہ ہے جو لوگوں میں سب سے بہتر ہو، لوگوں کے لیے کیا ہو؟ بہتر ہو۔ میں اپنے لیے کام کروں گا، جو بھی اعمال، کچھ اعمال ایسے جو انفرادی طور پر ہیں، آپ کو فائدہ ہے، مجھے فائدہ ہے، وہ اس کا فائدہ اجتماعی طور پر نہیں ہوگا، لیکن جو کام آپ کریں گے مگر وہ دوسرے کی نیت سے کریں گے، دوسروں کو مدد کی پہنچانے کے لیے کریں گے، چاہے وہ کسی بھی چھوٹے پیمانے پر ہو، بڑے پیمانے پر ہو۔ ہاتھ پکڑ کر کسی کو آپ نے گھر پہنچا دیا، کسی کو پیاس تھی اس کو پانی پلا دیا، کسی کو ضرورت تھی اس کی ضرورت آپ نے پوری کی، تو یہ ہے خیر الناس من ينفع الناس۔ اور سب سے بہترین نفع تو یہ ہے ان تمام نفع کے ساتھ ساتھ کہ گمراہی میں مبتلا انسانوں کو، غفلت میں پڑے انسانوں کو، اور اسی طرح جو اللہ کے احکام سے، بندوں کے حقوق سے غافل ہیں، ان کے پاس جا کر ان کو سمجھا کر اللہ کی طرف بلانا، اور حقوق العباد کے بارے میں ان کو باخبر کرنا، ان تک اطلاع پہنچانا، شریعت کی کیا اطلاع ہے، اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے، اخلاقیات کیا ہے۔ جیسے آپ سنتے ہیں، بار بار سنا کہ نبی علیہ السلام ایک موقع پر ایک شخص کے انتظار میں رہے تو اتنی مدت تھی جتنی مدت 3 دن کی ہوتی، یعنی 3 دن کی مدت تک انتظار فرماتے رہے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا تھا اس کو جاتے ہوئے کہ میں تمہارا یہاں انتظار کروں گا، ورنہ ضابطے کے تحت تو 2 گھنٹے کے بعد، 3 گھنٹے کے بعد اگر نبی علیہ السلام وہاں سے تشریف لے جاتے یا ادھر ادھر ہٹ جاتے آپ، تو ضابطے کے تحت تو کوئی حرج نہیں تھا۔ آپ اتنی لمبی مدت گزری کہ آیا ہی نہیں وعدہ کر کے، لیکن حضور علیہ السلام امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اخلاق کو بچانے کے لیے، دوسروں کے فائدے کے لیے، دوسروں کا دل تکلیف سے بچانے کے لیے اگر آپ کو لمبا انتظار بھی کرنا پڑے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سوچ کر کہ وہ آتا واپس اور وہاں حضور کو نہیں پاتا، وہ اپنے دل میں لے لیتا دیکھیے پیغمبر ہیں، تو الٹا، جبکہ وہ خود کوتاہی ادھر ہی سے ہے، لیکن اس کے دل میں یہ بات آتی ہے۔ دوسرے کو بدظنی سے بچانے کے لیے، حسن ظن پر اس کو قائم رکھنے کے لیے اگر ہمیں کچھ قربانی بھی دینا پڑے، نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، باقی احکام کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ، تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔